السلام علیکم۔ ہر میرڈ کپل کی اپنی زندگی میں اپنے اسپاؤس کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ کی خواہش ہوتی ہے۔ ایسی ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے جس طرح ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا ضروری ہے، اسی طرح ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا اتنی ہی امپورٹنس رکھتا ہے۔ میوچل رسپیکٹ شو کرنے کے بہت سے انداز ہوتے ہیں۔ آپ وربلی یا زبانی طور پر بھی رسپیکٹ اس طرح شو کر سکتے ہیں کہ اپنے اسپاؤس کے ماضی سے ریلیٹڈ کوئی ایسا واقعہ جس کے ذکر سے اس کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہوں، ان کے ذکر کو ٹوٹلی اوائڈ کریں، یا پھر ایک دوسرے کے اپیرنس کو کبھی مذاق یا تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، جیسے کہ اپنے اسپاؤس کا ویٹ، فیچرز یا رنگت۔ اس بات کا خاص خیال رہے کہ بہت زیادہ طنز و تنقید یا مذاق کا نشانہ بنانے سے دونوں اسپاؤسز کے درمیان فاصلے بڑھ جاتے ہیں، شادی بریک ہونے کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ زندگی میں مزاح یعنی ہیومر ہونا بہت اچھی بات ہے، بلکہ یہ تو بہت عمدہ ذریعہ ہے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا، مگر یہ اس انداز سے ہو کہ ایسے ٹاپکس پر مذاق ہو جن کو دونوں اسپاؤسز انجوائے کریں۔ اب اگر کسی بھی وجہ سے آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کھو چکے ہوں یا پھر رسپیکٹ نہیں کر پا رہے، تو ہم آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاتے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی ریلیشن شپ میں رسپیکٹ ری اسٹیبلش یا ری بلڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم اور مشکل بھی ہے کمیونیکیشن۔ مشکل اس لیے کہ جب آپس میں رسپیکٹ کا رشتہ نہیں ہوگا تو بہت مشکل ہے آمنے سامنے بیٹھ کر مسئلے یا پرابلم کو بیچ میں رکھ کر اوپنلی ڈسکس کرنا۔ آپ کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے کوئی نہیں پڑھ سکتا، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے اپسیٹ ہوں، آپ کھل کر رسپیکٹفلی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں۔ ہمارے ارد گرد جو یہ ڈیورسز اور سپریشنز کے کیسز اتنے کامن ہوتے جا رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہی کمیونیکیشن کی کمی اور اسپاؤس کے الفاظ، ایکشنز اور جذبات کو غلط معنوں میں سمجھنا ہے۔ دونوں اسپاؤسز اپنے حساب سے ایک دوسرے کو چینج کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ جو دو لوگ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ان کی اوپینینز، دلچسپیاں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں۔ ڈفرینسز ان اوپینینز یعنی اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کے آئیڈیاز اور دلچسپیوں کو اوپن ہارٹیڈلی، خوش دلی کے ساتھ ایکسیپٹ کریں۔ اپنی اوپینین اپنے اسپاؤس پر فورس کرنے کے بجائے اس کی رائے کو ویلیو کریں، رسپیکٹ دیں۔ اپنے اسپاؤس کو جاننے اور سمجھنے کے پروسیس میں اپنے آپ کو بھی جانیے۔ جب تک ہم کسی کی پرسنالٹی کو اچھی طرح سے نہ جان پائیں، اس سے رسپیکٹ کا رشتہ جڑ نہیں سکتا۔ اس کے لیے صبر اور ٹالرنس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے اسپاؤس کو اپنا آپ سچائی کے ساتھ ایکسپریس کرنے کا شروع سے ہی موقع نہیں دیں گے تو سمجھیں کہ آپ اپنی ریلیشن شپ کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو ویلیڈیٹ کرنا یعنی ایک دوسرے کے اوپینینز اور انٹرسٹ کو اہمیت دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو غور سے سننا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اسے اپریشیٹ کرنا اور اسے انڈرسٹینڈ کرنا کنیکشن ڈیولپ کرنے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں اگر دونوں کسی بات پر اگری نہیں کر رہے، یہ تو ایک نیچرل بات ہے، بس رسپیکٹ قائم رہنی چاہیے، کیونکہ ہر وقت اپنے آپ کو ہر بات پر صحیح ثابت کرنا آپ کی ریلیشن شپ کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ اسپاؤسز کے درمیان خوف اور نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ کامیاب کپلز کی میرڈ لائف کو آبزرو کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کبھی کبھی صحیح ہونے کے باوجود اپنے اسپاؤس کی رسپیکٹ میں اس کی بات کا مان رکھتے ہوئے اس کی اوپینین کو پرائیورٹی دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس فیصلے سے ایک طرف تو رشتے میں کلوزنس یعنی قربت اور بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس سے میرڈ لائف میں ایک ہیلتھی بیلنس مینٹین رہتا ہے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ آنیسٹ اور سچا رہنا۔ میرڈ لائف میں آنیسٹی بے انتہا اہمیت رکھتی ہے۔ یہی وہ بیسک چیز ہے جس کی بنیاد پر اسپاؤسز اپنے آپ کو سیف اور محفوظ سمجھتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسی سچویشن کا بھی سامنا ہوتا ہے جس میں آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا اسپاؤس غلط ڈیسیژن لینے والا ہے، تو ایسے موقع پر آپ اسے سچ بتانے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ بے شک سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن جب دونوں اسپاؤسز میں ایک میوچل رسپیکٹ ہوگی تو ان کے لیے سچ کو سامنے رکھنا مشکل نہیں ہوگا، بلکہ اس سچائی کے ڈسکشن کے دوران ہونے والی ناراضگی کے ری ایکشن کو ڈیل کرنے کے لیے تیار رہیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے
کہ اس سچ کو سننا ان کے پارٹنر کے لیے کتنا ہی پینفل یا مشکل کیوں نہ ہو، لیکن آگے جا کر کبھی نہ کبھی اس سچائی کو اپریشیٹ بھی کریں گے۔ محبت کے اظہار کے چھوٹے چھوٹے جیسچرز بہت وزن رکھتے ہیں۔ جن کپلز میں میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے ان کے لیے کوئی چھوٹا سا سرپرائز گفٹ دینا، پھولوں کا بوکے یا کارڈ یا کوئی ایک چھوٹا سا محبت بھرا میسج ایکسچینج کرنا ایک عام بات ہوتی ہے۔ ایسے کپلز ایک دوسرے کو ہر معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا اسپاؤس کسی بھی چیلنجنگ سچویشن میں اسٹک ہو جاتا ہے تو وہ فوری طور پہ بیچ میں انٹرفیئر کرنے کے بجائے پہلے آبزرو کرتے ہیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی اس کو سالو کر لیں۔ ایک طرف انہیں اپنے اسپاؤس کے اسٹرینتھ پر بھرپور ٹرسٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں وہ اسے کانفیڈنس بھی دینا چاہتے ہیں کہ وہ خود بھی ایسی سچویشن کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ وہ جج کر سکتے ہیں کہ انہیں کس حد تک پیچھے ہٹے رہنا ہے اور کس وقت ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا ہے، تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر خود اپنے آپ کو اس سچویشن سے باہر نکال سکیں۔ دونوں اسپاؤسز کے درمیان میوچل رسپیکٹ ہونے کی وجہ سے ان کی پرسنالٹیز ان کے بچوں کے لیے بہترین اگزامپل بن جاتی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی موجودگی میں نہ تو جھگڑتے ہیں، نہ بحث کرتے ہیں، اور نہ ہی بچوں سے ایک دوسرے کی برائی کر کے ان کی ہمدردی حاصل کر کے انہیں مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے اسپاؤس کو وہ رسپیکٹ نہیں دیں گے جتنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی دوسرے پرسن سے ملے، تو بہت ممکن ہے کہ مستقبل میں آپ کو ایشوز کا سامنا ہو۔ آپ اس کا ایک انڈیویجول کی حیثیت سے احترام کریں۔ آپ مل کر بیٹھیں اور اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ دونوں دو الگ الگ انڈیویجولز ہیں جن کی ڈیفرنٹ ایموشنل ویلیوز ہیں، اور اس بات کا فیصلہ کریں کہ دونوں نے ڈفرینسز ان اوپینین ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی ویلیوز کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ میرڈ لائف کی ریلیشن شپ میں رسپیکٹ اسپاؤسز کے کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم کو بلڈ کرتی ہے۔ دونوں اسپاؤسز کے درمیان میوچل رسپیکٹ اس رشتے کو اس طرح اسٹرانگ کرتی ہے کہ دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ میرا اسپاؤس میری سب سے بڑی سپورٹ اور اسٹرینتھ ہے اور وہ ہر وقت میرے لیے ساتھ کھڑا ہے۔ اپنے اسپاؤس کی رسپیکٹ کریں، پھر آپ دیکھیں گے وہ کس طرح اس رشتے میں ایک بیک بون کی حیثیت سے موجود ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑی حوصلہ افزا فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ جس سے آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں کھڑا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے رشتوں میں رسپیکٹ کو ساتھ لے کر چلنا بہت آسان ہے، جبکہ کچھ کے لیے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ چائلڈہڈ کے ایکسپیرینسز بھی ہو سکتے ہیں۔ یا تو ان کے بچپن میں ان کے والدین کی شادی ناکامی کا شکار ہوئی ہو، یا پھر بدقسمتی سے انہیں چائلڈہڈ میں فزیکلی، سیکشولی یا مورلی ابیوز کا سامنا ہوا ہو۔ اس کی کوئی بھی وجہ ہو، ریلیشن شپ میں رسپیکٹ جب ہی بلڈ ہو سکتی ہے جب تک کہ ماضی کے پینفل ایکسپیرینسز کو بھلا کر اپنے اندر چینج لانے کے لیے خود اپنے اندر ولنگنس پائی جائے۔ اپنے ہی خول میں بند رہنا یعنی سیلف سینٹرڈ ہونا کسی بھی انسان کے لیے ایک اچھی خصوصیت نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ عموماً آخر میں تنہا رہ جاتے ہیں۔ اپ کمنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل لائف کوچنگ فار سول سسٹرز کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن دبائیں گے تو آپ کو ہر نیو ویڈیو ریلیز ہونے پر نوٹیفائی کیا جائے گا۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ کریں یا ہماری ویب سائٹ lifecoachingsoulsisters.com پر جا کر دیے گئے نمبر پر بھیجیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔